بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہر بزنس کی کامیابی کا دار و مدار افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مارکیٹنگ پر ہیں. یعنی مؤثر مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہی ایک کاروبار یا ایک بزنس کو کامیابی یا ترقی کے منازل تک پہنچا سکتا ہے. لیکن مارکیٹنگ کیا ہے؟ مارکیٹنگ کا پروسیس کیا ہے؟ یا مارکیٹنگ کا سائیکل کیا ہے؟ یا اگر میں آپ کو دوسرے الفاظ میں سمجھا دوں، مارکیٹنگ آپ کا نمود اور آپ کا نمائش ہے. تقریباً دوسرا مہینہ ہے چینل کا کہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اسی ٹاپکس پر. الحمدللہ کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ویورز کا مزاج آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے. جتنا میں نے اپنے ویورز سے کمیونیکیٹ کر لیا، جتنے میسیجز یا جو کمنٹس میں نے ریسیو کر لیے، تو اسی کے مطابق آہستہ آہستہ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہر کسی کے نیڈ اور سب سے بڑھ کر یہ عام فہم ہو، زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکے، زیادہ لوگ اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا لیں. تھوڑا سا ہم تھیوریٹیکل سٹیٹس کی طرف چلے جائیں تو ہمیں اس کے 4 P's پچھلے ڈیکیڈز کے نظر آتے ہیں. مارکیٹنگ کے سائیکل یا مارکیٹنگ کے پروسیس کو رن کرنے کے لیے ان 4 P's نے تقریباً ایک لمبے عرصے تک مارکیٹنگ کی دنیا پر اپنی حکمرانی کر لی ہیں، جس میں پروڈکٹ، خیر میں اس کو بھی اپنے ہی آرڈر میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ادھر بھی تھوڑا اختلاف ہے، اس کا میں پھر بعد میں بتا دوں گا. آپ کے پاس پروڈکٹ ہونا چاہیے، اس کا پرائس ہونا چاہیے، اس کا ایک پروموشنل پلان ہونا چاہیے، پھر اس کا ایک باقاعدہ پلیسمنٹ اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے. یہ وہی آرڈر ہے جس پر میں نے مارکیٹنگ کر لیا یا میں نے اپنا پروفیشن گزارا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی ڈیکیڈ میں، اسی دہائی میں مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس نے ان 4 P's پر 2 P's کا اضافہ کر لیا، یعنی پیپل اور پروسیسز کا. چونکہ میں نے اپنی کیریئر میں دونوں 4 P's اور 6 P's کا ایک پروسیس، یا اگر میں کہہ دوں کہ 4 P's سے 6 P's تک اپ گریڈنگ کا جو پروسیس تھا وہ بھی میں نے خود دیکھ لیا. وہ زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا HR ٹیم کتنا ایکٹیولی پیپل اور پروسیسز پر کام کرتے تھے، اور ہم نے بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ پیپل اور پروسیسز کے لیے کافی سٹیپس لے لیے، جو کہ اسی ڈیکیڈز میں بہت ساری چیزیں نئے بھی مارکیٹنگ ایکسپرٹس نے یا ماہرین نے اس پر ایڈ کر لی ہیں. خیر اس سائیکل کے ڈیٹیل کے لیے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو علیحدہ ایک ویڈیو دوں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل پارٹ ہے اور اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن چونکہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کر لوں کہ عام لوگ کیسے اپنے پروڈکٹس کا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں، اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے صدی کو اگر ہم لے لیں تو ٹیلی ویژن مینلی میڈیا کا کام کرتا تھا، اور یہی ٹیلی ویژن بڑے بڑے کمپنیز کے مارکیٹنگ کے لیے سب سے اہم یا ہم کہہ سکتے تھے کہ دی اونلی سورس تھا کسی زمانے میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روڈوں پر بل بورڈ دیکھ لیے ہوں گے، بڑے بڑے کمپنیوں کے بڑے بڑے بل بورڈز، ان کے مارکیٹنگ، ان کے جو ایڈورٹائزمنٹ ان کے پروڈکٹس کے ہوتے ہیں، مختلف روڈز پر یا مختلف ایئرپورٹس پر یا مختلف شاہراہوں پر یا شہر کے بہت ہی ویزیبل ایریاز پر. اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہو تو کمپنیز کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویزیبلٹی کافی خوبصورت اور کافی اٹریکٹیو جگہ پر ہوں، یعنی جہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہو اور ویزیبلٹی ایسی ہو کہ ہر کسی کے لیے جاذب نظر ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو کچھ اسپانسرشپس بھی ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز کراتے ہیں کمپنیز، جس میں وہ اپنے پروڈکٹس کا، کمپنی کے لوگوز کا وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں سے وہ اپنی ویزیبلٹی کراتے ہیں. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ سپورٹس شوز ہوتے ہیں، جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، یا یہ مختلف سٹارز کو یا مختلف پلیئرز کو، مختلف سٹارز کو، خیر سپورٹس کے علاوہ اور بھی سٹارز یہ لوگ رکھ لیتے ہیں ایز اے برانڈ ایمبیسیڈر. وہ ان کے لوگوں کے ساتھ یا ان کے پروڈکٹس کے ساتھ یا ان کے ٹائملی کچھ نہ کچھ پریزنس ہوتا ہے ان کی ان برانڈ ایمبیسیڈرز کا ان کے پروڈکٹس کے لیے. اگر میں آپ کو پاکستان کے اندر کا مثال دے دوں تو وسیم اکرم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف برانڈز، ایریل کے لیے بھی انہوں نے کام کر لیا، لیکن برانڈز کے ساتھ ان کا ایک افیلیشن ہوتا تھی. ان کو برانڈ ایمبیسیڈرز کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے سٹارز کو. یہ کمپنیوں کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کو مثال دے دوں MTN ٹیلی کمیونیکیشن ٹیلی کام نیٹ ورک، دنیا کے فٹ بال کا وہ انٹرنیشنل یا فٹ بال ورلڈ کپ کا انہوں نے انعقاد کرایا.
ان کے بہت اچھی برانڈنگ، بہت اچھی ویزیبلٹی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے، ان کے لیے ان کا کیا ہے، سارے اسٹیڈیم میں لوگ دیکھیں گے، ساری دنیا میں لوگ دیکھیں گے، ان کا لوگو ہوگا، ان کے پروڈکٹس، ان کے برانڈ پر لوگوں کا نظر رہے گا. مارکیٹنگ کے 2 مین مقاصد اپنے ذہن میں رکھیں. مارکیٹنگ کے لیے کون سے 2 چیزیں ہیں جس پر بہت زیادہ فوکس کر دینا چاہیے؟ میں آپ کو بہت ہی عام زبان میں سمجھا دیتا ہوں. مارکیٹنگ کے لیے دیکھیں، مقصد کی نگاہ سے اگر ہم دیکھ لیں مارکیٹنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، مارکیٹنگ کا گول کیا ہوتا ہے کسی کا بھی، چاہے وہ چھوٹا بزنس ہو چاہے وہ بڑا بزنس ہو. مارکیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے ان کے پروڈکٹس کا ڈسپلے اور ان کا میسج ان کے کسٹمر تک پہنچنا. ان کے پروڈکٹس کا پراپر ڈسپلے، یا جس کو میں ویزیبل ڈسپلے کہتا ہوں، اور کلیئر میسج ٹو دیئر کسٹمر. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیئر کسٹمر ول کسٹمر ایکسپیرینس ہوگا. ان کا کسٹمر ان کے پروڈکٹ کو ایکسپیرینس کرے گا. تو اگر ان کی پروڈکٹ دیکھیے، ایک تو مارکیٹنگ ہوتا ہے، مارکیٹنگ میں کچھ اگر اپنے پروڈکٹس کے بارے میں کچھ زیادہ بولا گیا ہو تو کسٹمر آپ کو چھوڑ دے گا، وہ 1 ٹائم پرچیز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے مارکیٹنگ میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ حقائق ہو، اپنے حقائق سے بڑھ کر کچھ نہیں کہنا اپنے مارکیٹنگ کے کیمپینز میں، یا اپنے سلوگنز میں، یا اپنے مختلف برانڈنگ یا مختلف ووکل کمپینز ہوتے ہیں، جو بھی میسج آپ اپنے کسٹمرز کو پہنچانا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک ان دیٹ. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا اپنے پروڈکٹس کے بارے میں. مختلف چیزیں ہیں، یہ اس کا اسٹف امپورٹڈ ہے، یا اس کا وہ یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ چیزیں ریئلسٹک نہ ہوں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کمپنیز کا فوکس اپنے کسٹمرز کے آنکھ اور کان کو ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے یا ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی ان کے یہ بات ان کے آنکھوں اور ان کے کانوں تک پہنچائیں. تو اسی 2 چیزوں پر آپ نے فوکس کر دینا ہے کہ میرے پروڈکٹ کی ڈسپلے کیسے ہوں. چاہے آپ چھوٹے دکاندار ہوں، چاہے آپ بڑے تاجر ہوں، چاہے آپ کا ایک چھوٹا سا پروڈکشن یونٹ ہو، چاہے آپ کسی سے کچھ پروڈکٹ خرید کر بیچ رہے ہوں، چاہے آپ کا بہت بڑا ہی فرم ہو یا کتنا ہی بڑا بزنس کیوں نہ ہو، اور چاہے آپ کسی انڈسٹری سے بھی ریلیٹڈ ہوں، ہمیشہ آپ نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے اپنے کسٹمرز تک پہنچنا ہوتا ہے. اگر آپ کا دکان ہے تو آپ کے دکان میں پروڈکٹس کے ڈسپلے ایسی جگہ ہو جو کہ آپ کے کسٹمرز کے آنکھوں کو اٹریکٹ کر لیں. اب اس میں کمپنیاں اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ حتیٰ وہ ان کلر کمبینیشنز کہ کون سے کلر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، لوگ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو آسانی کے ساتھ کھینچ سکتی ہیں. تو یہ مارکیٹنگ کی کمپنیاں ان چیزوں پر اپنا فوکس دیتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیسے آپ اپنے کسٹمرز تک اپنا کلیئر پیغام اور اپنا ایک وہ نمائشی اسٹرکچر جو کہ آپ کو صحیح طرح، جو کہ آپ کا تصویر ہو، جو کہ آپ کے پروڈکٹس کا صحیح تصویر ہو. آپ اپنے پروڈکٹس کا کون سا تصویر اور کون سا آواز اپنے کسٹمرز تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کا کسٹمرز اس کو ایکسپیرینس کر لیں. ایکسپیرینس کے بعد آپ کے کسٹمرز کو یا تو وہ آپ کے پروڈکٹس کے ساتھ ہیبیچول کسٹمرز ہو جائیں گے، انکلائنڈ کسٹمرز ہو جائیں، اٹیچڈ کسٹمرز ہو جائیں گے آپ کے پروڈکٹس کے، جو کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بار بار آئیں گے جب بھی آپ ان کو اس چیز کا ضرورت ہو پرٹیکولر جو کہ آپ کا برانڈ ہے. اگر آپ کے کسٹمرز کا رسپانس پازیٹیو ہو تو وہ ریپیٹڈلی آپ کے پروڈکٹس کی طرف آئے گا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ماؤتھ اسپیکر بنے گا. یہ جو ماؤتھ ٹاکس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پروڈکٹس کے لیے. یہ کسٹمر آپ کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے وہ کوالٹیز یا جو چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس کر لی ہیں ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات دیتے رہیں گے. تو وہی 2 چیزیں، ڈسپلے اور میسج. کیونکہ ویڈیو کا ٹائم لمبا ہو رہا ہے اور دنیا کا ٹرینڈ بھی تبدیل ہو رہا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پسند کرتے ہیں. تو میرا بھی کوشش ہے کہ ان ٹاپکس کو ادھر ہی گٹا دوں. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کلپس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز اور بھی فراہم کر دوں، یا وہ کون سے ٹپس ہیں جو کہ ہمارے کسٹمرز تک ہمارے آواز، ہمارے پیغام اور ہمارے ویزیبلٹی میں ہمارے ساتھ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز وزٹ دا چینل انسائڈ اینڈ لک انٹو سم آف دی پلے لسٹس. انہیں پلے لسٹ میں سے، مختلف پلے لسٹ میں سے آپ اپنے پسندیدہ پلے لسٹ کو نکال کر، خاص کر بزنس، کارپوریٹ ٹریننگز
آن لائن بزنس اور اب مارکیٹنگ کو بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. کسٹمر سروسز تک بھی آئیں گے انشاءاللہ. وی ہیو ٹو گیو یو سو مینی ڈیٹیلس اباؤٹ دوز تھنگز وچ ول انکریز یور بزنس اینڈ یور پروفیٹیبلٹی, جو کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اچھا انکم دے گا, آپ کے کاروباروں میں رونق پھیلا دے گا انشاءاللہ. چینل کو وزٹ کر لیجئے. اگر آپ کو کانٹینٹس پسند آ گئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں. تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.